بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ حسن جزا. اب ہم ٹیلی فون کالرز کی طرف جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے انڈیا سے مکرم اعجاز احمد صاحب ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعجاز احمد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں اعجاز احمد لون کشمیر انڈیا سے بات کرتا ہوں. خاکسار کا سوال ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, ہم نے آسمان سے پانی اتارا وغیرہ, جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے. پھر ایسا کیوں نہیں فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, میں نے آسمان سے پانی اتارا؟ یہی میرا سوال ہے. اچھا جناب, ٹھیک ہے, جزاکم اللہ, شکریہ. مولانا حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے. بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی صیغے استعمال ہوئے ہیں. انہوں نے ایک صیغہ لے لیا ہے, دوسرا نہیں لیا ہے. مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعا سکھائی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اب یہاں کا جو صیغہ ہے عربی میں واحد کا ہے. اگر جمع ہوتا ہے ایاکم, ایاک نعبد و ایاک کی بجائے کم آنا چاہیے تھا وہاں کے, کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ سکھایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ایک بات. دوسرا بعض جگہ جو جمع کے صیغے آئے ہوئے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا, یہ اصل میں عظمت شان کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے بادشاہ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں, یا ہماری طرف سے یہ حکم جاری کیا جاتا ہے. وہ ایک عظمت کے اظہار کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا اظہار کرتا ہے, اس لیے ربنا کہتے ہیں یا جمع کا صیغہ آتا ہے. ایک توجیہ اس کی یہ بھی پیش کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ جمع کے صیغے جہاں پہ استعمال کرتا ہے وہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کل کائنات ایک ایسا ہے جیسے کن فیکون, کہ اللہ تو حکم دیتا ہے اور ایک حکم کے ذریعہ سے سارے فرشتوں کا ایک نظام, جو ملائکہ کا ایک نظام ہے, وہ اس کی تنفیذ میں لگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے اس کو جمع کا صیغہ استعمال کیا. اور بھی اس کی توجیحات ہیں, سر دست اتنی ہی کافی ہیں. اللہ تعالیٰ حسن جزا.